اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس پر غالباً اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اس جلسے کو سجایا گیا، اور قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو بیٹیوں کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں، ورنہ آج کے زمانے میں کہاں کوئی بیٹی کی ولادت پہ خوشی مناتا ہے۔ مرد تم مرد، عورتیں بھی سوچتی ہیں کہ کاش بیٹا ہو گیا ہوتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تمہاری ولادت پر بھی جو عورتیں ایسا سوچتی ہیں کہ کاش بیٹا ہو گیا ہوتا، ان کی ولادت پر بھی ان کی ماں نے غم کا اظہار کیا ہوتا تو ہے نا سوچنے کی بات۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے، بہرحال دوسرے قوم کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ قوم مذہب اسلام میں بیٹیوں کو عزت نہیں دی جاتی، بیٹیوں کو مرتبہ نہیں دیا جاتا، پردے میں رکھا جاتا، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا، تمام تر باتیں آج ہم اور آپ جو ہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان یہ جلسے سجا کر کے اور یہ جشن آرائیاں کر کے بتا دیتے ہیں کہ سنو ابے او باطل جماعتو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بیٹیاں ہمارے سر پہ جو ہے ایک بوجھ بن کر کے آتی ہیں؟ نہیں، الحمدللہ تعالی ہم نبی کے نام لیوا ہے، اور اس نبی کے نام لیوا ہے کہ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ایسے پرفتن دور میں وہ نبی آیا تھا جہاں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ایسے دور میں میرا نبی پیدا ہوا تھا، اور آنے کے بعد اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ دنیا والوں، آج کے بعد سے بیٹیاں سامت نہیں سمجھی جائیں گی، بلکہ آج کی تاریخ سے بیٹیاں خدا کی رحمت سمجھی جائیں گی۔ دنیا کا کون سا ایسا دھرم ہے جو مجھے بتا دے کہ بیٹیوں اور عورتوں کو اس قدر مقام و مرتبہ دیتا ہے جتنا اسلام نے دیا ہے کوئی مذہب؟ میں نے کئی ایک مذاہب کو پڑھے ہیں الحمدللہ تعالی، لیکن جتنا مرتبہ مذہب اسلام نے دیا ہے، جتنی عزت ہمارے اور آپ کے سرکار نے دی ہے، اتنا کسی اور مذہب میں ملا ہی نہیں۔ ہاں پتہ ہے میرے نبی نے کتنا خیال رکھا بیٹیوں کا، فرمایا کہ اے لوگوں، جب تم گھر پہ جایا کرو تو 3 بیٹیاں ہوں اور ایک لوتا بیٹا ہو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک لوتا بیٹا ہو یا بیٹی، اس کی کتنی محبت ہوتی ہے دل میں، ہوتی ہے نا؟ جو ایک ہو، جس کی تعداد کم ہو اور جس کی زیادہ ہو، کم کی تعداد جس کی ہوتی ہے اس پہ محبت زیادہ رہتی ہے نا؟ تو میرے نبی نے کہا اے لوگوں، جب تم گھر پہ جایا کرو باہر سے کہیں اور کوئی تحفہ وغیرہ لے کر کے جایا کرو نا، کوئی چیز کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتے ہیں نا ہمارا، بازار گئے تو کچھ لے کر کے چلے آئے، کہیں گھومنے گئے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر کے چلے آتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسے عالم میں جب تم گھر جاؤ تو اگرچہ تمہارا بیٹا اکلوتا ہو، ایک ہی ہو، اور بیٹیاں 3 ہو، تو بیٹے کی محبت میں چور ہو کر کے بیٹے کے پاس نہ چلے جانا، بلکہ سب سے پہلے اپنی بیٹیوں سے ملاقات کر لینا۔ کس نے اتنا خیال کیا ہے؟ کس مذہب میں اتنی باریکی کے ساتھ بتایا گیا؟ یہیں تک نہیں، جناب دحیہ قلبی ایک صحابی رسول ہیں، بڑی حسین و جمیل تھے، بڑی خوبصورت تھے جناب دحیہ قلبی۔ وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا جناب دحیہ قلبی کو، بڑا خوبصورت، بڑا حسین و جمیل چہرہ، اتنا پیارا کہ جو دیکھے وہ دیکھتا رہ جائے، جو دیکھتا تھا وہ مڑ مڑ کر کے دیکھتا تھا، جو دیکھتا تھا وہ پلٹ پلٹ کر کے دیکھتا تھا۔ میرے آقا نے جب دیکھا، کہا اللہ کا اتنا پیارا بندہ، اتنا خوبصورت حسین و جمیل بندہ یہ جہنم میں چلا جائے، یہ مجھ سے گوارا نہ ہوگا۔ قرآن نے کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص، وہ ہمارے حریص ہیں۔ میرے نبی نے جب دیکھا دحیہ قلبی کے حسن و جمال کو تو ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہتے ہیں اے نوجوان، تم بڑی حسین و جمیل ہو، بڑی خوبصورت ہو، بہت ہی پیارے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک بے مثال حسن دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو اور مذہب اسلام میں آ جاؤ، تاکہ کل قیام محشر میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی دحیہ قلبی نے اتنی بات کو سنی نا، اپنے چہرے کو جھکا لیتے ہیں، اپنی گردن کو جھکا لیتے ہیں اور جھکا کر کے اپنے گھر کا رخ کر لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن میرے نبی کے دل میں ملال تھا کہ اتنا حسین و جمیل اللہ کا بندہ یہ جہنم میں جلے، مجھے گوارا نہ ہوگا، یہ جہنم میں جلے، یہ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ میرے نبی نے فوراً اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اور دعا میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ فریاد رکھا ہے، اے پروردگار عالم، تو دحیہ قلبی کو، تو اس نوجوان کو مذہب اسلام کے رحمتوں کے سائے تلے لا دے، مذہب اسلام میں داخل فرما دے۔ میرے نبی گھر کو آئے ہیں، اپنے دولت خانے پر آئے ہیں، اور جب میرے نبی گھر پر آئے ہیں ابھی صبح کا سویرا نہیں نکلا ہے، اتنے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور دستک دینے والا
تھا کوئی اور نہیں تھا, وہی حسین و جمیل آدمی تھا, وہی خوبصورت نوجوان تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے نبی نے دروازے کو کھولا ہے, صحابہ کرام کا اندر مجمع لگا ہوا تھا, صحابہ کرام کا ایک ہجوم تھا, وہیں پر جناب دہیہ قلبی بھی آتے ہیں, اور جیسے ہی دہیہ قلبی آتے ہیں میرے نبی نے اپنے چادر مبارک کو اپنے بدن سے اتارا ہے اور اتار کر کے بچھا دیا ہے, اتار کر کے زمین پر بچھا دیا ہے, اور کہتے ہیں کہ اے دہیہ قلبی آؤ یہاں پر بیٹھ جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے ہی دہیہ قلبی نے دیکھا ہے کہ نبی رحمت نے اپنے چادر تطہیر کو یہاں پر بچھا رکھا ہے, اپنے چادر مبارک کو یہاں پر بچھا دیا ہے, جناب دہیہ قلبی اٹھتے ہیں اور اٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اے مدینے والے آقا, اے اللہ کے سچے اور پکے نبی, اے محمد ابن عبداللہ, یہ چادر جو ہے اس کی جگہ میری قدموں کے نیچے نہیں ہے, یہ چادر جو ہے اس کی جگہ میرے نیچے نہیں ہے, بلکہ اس چادر کی جگہ میرے سر اور ہاتھ پر. فرمایا اس چادر کی جگہ میرے قدموں کے نیچے نہیں بلکہ میرے اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں, اور سر پر رکھنے کے بعد پھر دے دیتے ہیں. اس کے بعد صحابہ کرام کا شارٹ کٹ کر کے جلدی کر کے میں واقعہ مکمل کروں گا, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنی تقریر پہ آؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, انہوں نے اٹھایا اور چادر کو دے دیا, اور چادر کو دینے کے بعد وہاں پر بیٹھ گئے. تمام تر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر گزرتا ہے, جناب دہیہ قلبی زاروں قطار رونے لگے, اور اتنا روئے کہ جس کا حد و حساب نہیں, اس قدر ہچکیاں بھر کے رو رہے تھے. میرے آقا نے کہا اے دہیہ کیوں رو رہے ہو, آخر بات تو کیا ہے, بتاؤ تو صحیح, کیوں اس قدر رو رہے ہو, اس قدر درد بھرے انداز میں رو رہے. جناب دہیہ قلبی نے کہا آقا بس اپنے گناہوں پر نادم ہوں, بس اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ کر کے رو رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, جیسے ہی دہیہ قلبی نے یہ بات کہی نا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کا فرشتہ آتا ہے, جناب جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی, اے اللہ کے مقدس نبی, جناب دہیہ کو بتا دیجئے کہ آج تک وہ اپنے گناہوں پہ روتے رہے, آج تک انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب گناہوں کو اگر انہوں نے اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لی اور اس پہ شرمندہ ہے, تو یہ گواہ ہو جائے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت الفردوس میں بہترین مقام عطا فرمائے گا. جیسے یہ پیغام سنا, آقا نے بتایا دہیہ دیکھو اللہ کا فرمان بھی آ گیا, اب کیوں رو رہے ہو, انہوں نے توبہ کر لی ہے, ایمان لا لیے. کہا حضور بہت بڑے گناہ کیے ہیں. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا حضور میں ایک قبیلے کا سردار تھا, میں نے غالباً 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا دور جہالت میں. کتنے بیدار ہیں, ختم کر دیا جائے, واقعہ پورا ہو جانے دیجئے انشاءاللہ. میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے نا, اور سردی کی رات ہے, پریشانی ہوتی ہے, علماء کو پریشانی ہو جاتی ہے, ناک پڑھ کے لوگ کھسک جاتے ہیں. بہرحال سنیں, جناب دہیہ کہتے ہیں میں ایک سردار تھا ایک قبیلے کا, میں نے غالباً 70 بیٹیوں کو دفن کیا تھا, اور اس زمانے میں بیٹیوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, بیٹیوں کی پیدائش کو بہت منحوس مانا جاتا تھا, بیٹیاں نحوست سمجھی جاتی تھی. لہٰذا یا رسول اللہ میں نے اتنی بیٹیوں کو دفن کیا, انہی بیٹیوں کے بارے میں سوچ کر کے آج جو ہے زاروں قطار رو رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. میں نے کتنے بڑے گناہ کیے. میرے آقا نے کہا بتاؤ تو صحیح کس بات پہ اس قدر رو رہے ہو. کہا آقا 70 بیٹیوں کو دفنایا, لیکن ایک بیٹی کا واقعہ جب بھی میرے نگاہوں کے سامنے آتا ہے, جب بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آقا نے کہا بتا تو صحیح وہ بیٹی کون تھی. کہا آقا وہ میرے گھر کی بات تھی, وہ کسی اور کے گھر کی بات نہیں تھی. جناب دہیہ قلبی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ میری بیٹی تھی, وہ کسی اور کی بیٹی نہیں تھی, جس کے بارے میں سوچ کر کے میں رونے لگتا ہوں, جس کے بارے میں سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے آقا نے جب اتنی بات سنی ہے کہ 70 بیٹیوں کو دفنایا ہے, حد تو یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی اس نے زندہ نہیں چھوڑا. عزیزان ملت اسلامیہ, میرے آقا کے جو ہے چشمان نبوت نم ہو جاتے ہیں, میرے آقا بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں, میرے آقا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب میرے آقا رونے لگے اور کہتے ہیں بتا تو صحیح آخر کس قدر درد بھرا واقعہ تھا کہ جس کے بارے میں سوچ کر کے تو رونے لگتا ہے, تو آج بھی غمگین ہو جاتا ہے. جناب دہیہ قلبی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ میں تجارت کے لیے باہر گیا تھا, لیکن یا رسول اللہ جب میں باہر گیا تھا اس وقت میری بیوی حمل سے تھی, اور آقا جب میں باہر تھا ابھی میں تجارت میں مشغول تھا, میری بیوی نے ایک اولاد
اولاد کو جنم دیا تھا اور وہ اولاد بیٹی تھی، میں نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر کے گیا تھا، میں اپنی بیوی کو یہ بتا کر کے گیا تھا کہ دیکھ اگر بیٹا ہوا تو اسے زندہ رکھنا، اسے ناز و انداز سے پالنا، لیکن اگر بیٹی ہوئی تو اس کا گلا گھونٹ کر کے مار دینا، اس کا گلا دبا کر کے مار دینا، اسے زمین میں زندہ درگور کر دینا، اسے قتل کر دینا۔ اللہ اکبر عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نبی نے کہا اور بتا، اور آگے بتاتا چلا جا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں باہر ہی تھا، میں گھر پہ آیا، میرے گھر میں کوئی نہ تھا، مجھے یہ سمجھنے میں بڑی دیر ہو گئی کہ میں جب بھی گھر پہ آتا تھا میری بیوی جو ہے وہ جو جس اولاد کو جنم دی تھی وہ بیٹا نہیں تھا بلکہ بیٹی تھی، میں جب بھی گھر پہ آتا تھا میری بیوی میری بیٹی کو جو ہے دوسرے کے گھر پہ بھیج دیا کرتے تھی، پڑوسیوں کے گھر پہ بھیج دیا کرتی تھی آقا۔ لیکن ایک دن ایسا معاملہ پیش آیا، میں باہر سے گھر پہ آیا اور جیسے میرے دروازے پر دستک دی، اندر سے بہت ہی پیاری آواز میں کسی نے پوچھا تھا کون ہے، اندر سے بڑی ہی مدھر آواز میں کسی نے پوچھا تھا کون ہے، اندر سے کسی نے بہت ہی جو ہے مؤثر آواز میں پوچھا تھا کہ باہر کون ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے کہا تھا کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، بتا تو کون ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب دہیا کلبی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جیسے ہی میں اتنی بات کہی تھی اندر سے آواز دینے والی بچی نے کہا تھا اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں تیری بیٹی ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں، جناب دہیا بھی رو رہے ہیں، میرے آقا بھی رو رہے ہیں۔ جناب دہیا کلبی نے کہا تھا، میں نے کہا اچھا چل ٹھیک ہے، چل ٹھیک ہے، تو میری بیٹی ہے، آ دروازہ تو کھول۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تھا یا رسول اللہ بڑی پیاری بچی تھی، بہت ہی حسین و جمیل بچی تھی، اس کے حسن و جمال کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آقا بڑی پیاری تھی، بہت اچھے انداز میں بولتی تھی، بڑی پیاری آواز میں بولتی تھی۔ یا رسول اللہ، اسی بیٹی کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے اور جب بھی یاد آتا ہے آقا میری آنکھوں میں آنسو۔ آقا نے کہا بتا، آگے بتاتا چلا جا۔ جناب دہیا کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب بیٹی آئی اور آنے کے بعد دوڑ کر کے میرے سینے سے لگ گئی، میں گھر میں گیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتا یہ کس کی بچی ہے؟ کہا یہ ہماری ہی بچی ہے، یہ آپ کی ہی بیٹی ہے۔ کہا میں نے تو کہا تھا کہ بیٹی ہوئی تو اسے مار دینا، اس کا قتل کر دینا، لیکن تو نے قتل نہیں کیا، تو نے اسے زندہ رکھا، آخر کیوں؟ بیوی نے کہا میں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، بھلا کیسے مار سکتی تھی؟ ماؤں کی محبت یقیناً جو ہے بے مثال ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے 9 مہینے پیٹ میں اس کو جگہ دیا تھا، 9 مہینے اس کو پالا تھا، ایک جھٹکے میں کیسے مار دیتی؟ میں نے تو سوچا تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، میں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کل آگے چل کر کے ماؤں کا اتہاس لکھا جائے گا، ماؤں کی تاریخ لکھی جائے گی، اور جس اتہاس میں ماں کی ممتا کی مثالیں ہوں گی، ماں کی محبت کا بیان ہوگا، ماں کی محبت کے تذکرے ہوں گے، اسی اتہاس میں یہ بھی لکھا جائے گا ایک ماں اسی ٹائم تھی جس نے اپنی سگی بیٹی کو مار ڈالا۔ یہ سوچ کر کے میں نے اپنی بیٹی کو نہیں مارا۔ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، یہی وجہ ہے کہ ہماری اور آپ کی بیٹی آج صحیح اور سلامت ہے۔ بہرحال جناب دہیا فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالا اور تلوار نکال کر کے اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا کہ آج اسے مار ڈالوں گا۔ اس نحوست کو میری بیوی میرے گھر میں پال رہی ہے، میری بیٹی کی صورت میں بڑی کر رہی ہے۔ اتنا سوچ کر کے جناب دہیا تلوار لے کر کے بڑھے تھے۔ فرماتے ہیں میں تلوار لے کر کے بڑھا، ابھی جیسے ہی آگے بڑھا میری بیوی نے میرے قدموں کو پکڑ لیا تھا اور کہا تھا اے میرے سرتاج، اگر مارنا چاہتے ہو مجھے مار ڈالو، اگر جان لینا چاہتے ہو میری جان لے لو، اگر کاٹنا چاہتے ہو میرا گلا کاٹ دو، اگر قربان کرنا چاہتے ہو مجھے مٹا ڈالو، لیکن میری بیٹی کو زندہ چھوڑ دو۔ اگر یہی میری جینے کا آسرا ہے، اگر یہ نہ رہی تو میں زندہ رہ کر کے کیا کروں؟ کہا یہی میری جینے کا سہارا ہے، اور یاد رکھیں اگر آج آپ نے اسے مار دیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ میرے زندہ رہنے کا کوئی بھی سہارا نہیں، کوئی بھی میرے زندہ رہنے کا سبب نہیں، اس لیے اسے چھوڑ دیں۔ بہرحال جناب دہیا فرماتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کو چھوڑ دیا۔ ایک دن میں سویا تھا، رات میں میری بیٹی آتی ہے، میرے پاؤں دبانے لگتی ہے اور پاؤں دباتی ہے، مجھے اتنا سکون ملتا ہے کہ میں سو گیا۔ ایسے ہی دھیرے دھیرے باپ اور بیٹی میں جو ہے قرابت بڑھ گئی، باپ اور بیٹی میں محبت بڑھ گئی۔ آخر کار ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، میری بیٹی آتی ہے اور میرے پاؤں کو دبانے لگی، پاؤں دباتے دباتے کہتی ہے ابو جان، اب میں آج سے پہلے جب میں محلے کے بچوں کو دیکھتی تھی کہ اپنے باپ سے لاڈ اور پیار پاتے تھے، میں اپنے پڑوسیوں کے بچوں کو دیکھتی تھی کہ ان کے باپ ان کے لیے طرح طرح کے کھلونے لاتے تھے، طرح طرح کی چیزیں لاتے تھے۔ میرے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی تھی کہ کاش میرا بھی باپ آتا، میرے لیے کھلونے لے کر کے آتا، کاش میرا باپ بھی میرے لیے جو ہے تحائف لے کر کے آتا، میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، مٹھائیاں اور میوے لاتا۔ اے میرے والد محترم، اب آپ آ گئے ہیں،
ہیں میری خواہشیں پوری کر دیں. اب آپ آ گئے ہیں میرے لیے کوئی کھلونا خرید دیں, اب آپ آ گئے ہیں میرے لیے کوئی چیز خرید دیں. جیسے ہی بیٹی نے جو اپنی فرمائشیں میرے سامنے رکھی ہے, میرے دل میں خیال آیا کہ یار ہے تو میری بیٹی ہی صحیح, اس کے فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا اور بازار میں لے کر کے گیا تھا کھلونے خریدوانے کے لیے. لیکن جیسے ہی کسی نے دیکھا کہ وہ سردار جس نے آج تک ہر گھر کی بچی کو دفن کیا تھا, وہ اپنی بیٹی کو بازار میں لے کر کے گھوم رہا ہے, اپنی بیٹی کو سامان خریدوانے کے لیے گھوم رہا ہے. کسی نے صدا دیا تھا, ارے دیکھو یہ وہی سردار ہے, دوسروں کی بیٹیاں بڑی شوق سے قتل کرتا تھا, لیکن بات جب اپنی بیٹی کی آئی ہے تو قتل بھی نہیں کرتا اور بازار میں لے کر کے گھومتا ہے. یا رسول اللہ, میری عزت میری محبت پر غالب آ گئی. آقا میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار اگر میں نے اس کو قتل نہیں کیا, پوری دنیا کہے گی کہ وہ سردار جس نے تمام بیٹیوں کو مارا تھا, وہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو خاموش رہ گیا, اس کی تلوار نہ اٹھ سکی. عزیزان ملت اسلامیہ, جناب دہیہ فرماتے ہیں آقا میری عزت میری محبت پر غالب آ گئی اور میں نے دل میں خیال کیا آج ہو نہ ہو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر. جناب دہیہ فرماتے ہیں کہ آقا جب کسی نے کہا کہ وہی دہیہ ہے, یہ وہی سردار ہیں جو سب کی بیٹیوں کو نحوست کہتے تھے, منحوس مانتے تھے, دفنا دیا کرتے تھے, اپنی بیٹی کی باری آئی تو دیکھو محبت کا اظہار کر رہے, لے کر کے بازار میں گھوم رہے ہیں. آقا جیسے میں نے یہ بات سنی میرے دل میں ایک درد طاری ہوا, میرے دل میں یہ ایک درد پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ آج میں اپنی بیٹی کو مار ڈالوں گا. بہرحال آقا ایک دن رات کے سناٹے میں میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا, وہ اپنی ماں کے گود میں سو رہی تھی. میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ کو پکڑا اور کھینچ کر کے اسے باہر لایا, اور جیسے ہی باہر لایا میری بیٹی نے کہا ابو جان ہم کہاں جا رہے ہیں, بس 2-4 منٹ اور سن لیں. کہا ابو جان ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, آپ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. وہ اپنی ماں کو آواز دینا چاہتی تھی, آقا میں نے اس کے منہ پر ہاتھ لگا لیا, اس کے منہ کو بند کر لیا, اسے کچھ بولنے نہ دیا اور لے کر کے اسے ایک سنسان بیابان صحرا میں چلا گیا, جنگل میں چلا گیا. جیسے میں آگے بڑھتا تھا میری بیٹی کے سوالات کی جو فہرست ہے وہ ختم نہیں ہوتی تھی اور بڑی ہوتی جاتی تھی. میری بیٹی بار بار پوچھتی تھی ابو جان بتائیں تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں, لیکن آقا میں خاموش رہتا تھا, میں کوئی بھی جواب نہ دیتا تھا. لیکن آخر کار میری بیٹی نے بار بار جب دباؤ ڈالا, بار بار پوچھا کہ ابو جان بتائیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں, آپ مجھے لے کر کے کہاں جا رہے ہیں. میرے دل میں خیال آیا کہ میں بتا دیتا ہوں. میں نے کہا بیٹی میں تجھے ایک دعوت میں لے کر کے جا رہا ہوں, میں تجھے ایک جگہ دعوت میں لے کر کے جا رہا ہوں. بیٹی نے جیسے اتنا سنا میرے پیر کی طرف دیکھتی ہے کہ چلتے چلتے مجھے ٹھوکر بھی لگی ہے, پتھر بھی لگے ہیں, کانٹے بھی چبھے ہیں, میرا پاؤں جو ہے خون آلود ہو گیا ہے. بیٹی نے کہا تھا اے والد محترم اگر ایسی دعوت ہے کہ جس دعوت پہ جانے کے لیے آپ کے قدموں میں جو ہے زخم آ جائے, کانٹے چبھ جائے, کنکریوں کے ٹھیس لگے, آپ کا پیر جو ہے زخم آلود ہو جائے, خون آلود ہو جائے, اے میرے والد محترم وہ روٹی نہیں چاہیے جس روٹی میں میرے باپ کی تکلیف ہے. بیٹی نے کہا تھا ابو جان مجھے وہ دعوت نہیں کھانی جہاں لے جانے کے لیے میرا باپ اتنی پریشانیاں اٹھا کر کے جائے. بہرحال میں آگے بڑھتا گیا آقا, میں اس کی باتوں کو نہ سنا. آخر کار میں ایک مقام پر پہنچا اور وہاں پر جانے کے بعد چاروں طرف دیکھا, چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا تھا, کوئی بھی نہیں تھا, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی جاننے والا نہیں تھا. میں نے موقع دیکھ کر کے وہاں پر جو ہے گڈھا کھودنا شروع کیا, ریتیلی زمین تھی, ریت ہٹانا شروع کیا. بیٹی نے دیکھا مجھے محنت کرتے ہوئے, میں پھاوڑے چلاتا تھا, وہاں مٹی ہٹاتا تھا, میرے چہرے پر پسینہ آ جاتا تھا. آقا میری بیٹی جو تھی وہ اپنے دوپٹے سے آ کر کے میرا پسینہ پوچھا کرتی تھی. بولیں سبحان اللہ. وہ آ کر کے, بیٹی کس قدر غافل ہے, وہ دفن کرنے کے لیے جا رہا ہے اور بیٹی باپ کا چہرہ دیکھ رہی. بیٹیوں کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں نا, ان کو بتا دوں کہ بیٹیوں کی محبت جو ہے نا یہ کبھی کم نہیں ہوا کرتی ہے. بیٹوں کی محبت, میں نے کہتا بیٹے برے ہوتے ہیں, بیٹا بھی اللہ ہی دیتا ہے, بیٹی بھی اللہ ہی دیتا ہے, ہاں دونوں اللہ کی نعمت ہے. لیکن دنیا میں عموماً کیا دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ بیٹیاں زیادہ محبت کرتی ہیں والدین سے, ہے کہ نہیں, اور انہی بیٹیوں کی پیدائش پہ لوگ چہرے بگاڑ لیا کرتے ہیں. بہرحال جناب دہیہ فرماتے ہیں میں گڈھا کھودتا تھا, میرے چہرے پر جیسے ہی پسینہ آتا تھا میری بیٹی آ کر کے پوچھنے لگتی تھی, اور اتنا کہہ کر کے خاموش ہو گئے, ہزاروں قطار رونے لگے. اور اب وہ اکیلے نہیں رو رہے, وہ بھی رو رہے تھے, مدینے والے آقا بھی رو رہے تھے, اور ہمارے اور آپ کے آقا رو رہے تھے, تمام صحابہ کرام بھی رو رہے تھے. جناب فاروق اعظم نے دیکھا, کہتے ہیں دہیہ چپ ہو جا, اب بس بند کر دے, اپنی کہانی کو ختم کر دے یہیں پر, دیکھتا نہیں نبی رحمت رو رہے, اگر اس کے آگے تو نے اور جو ہے طول دیا اپنے واقعے کو
میں تو تیری خیریت نہیں ہوگی, میں تجھے اچھے سے نہیں چھوڑوں گا. دیکھ نبی رحمت کی آنکھوں میں کس قدر آنسو بھر گئے. بہرحال میرے آقا نے کہا, روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں دہیا بتا اور آگے بتا کہ آگے تو نے اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا تھا, اپنی بیٹی کا تو نے جو ہے کیا حال کیا تھا, آگے بتا, اس کو کس انجام تک پہنچایا تھا. بہرحال جناب دہیا پھر بتانے لگے. کہتے ہیں آقا جب بھی مجھے پسینہ ہوتا میری بیٹی پوچھنے لگتی تھی. آخر کار جب میری بیٹی نے دیکھا کہ میں تھکاوٹ کا شکار ہو رہا ہوں, میں تھکان کا شکار ہو رہا ہوں, میں تھک رہا ہوں, میری بیٹی نے کہا ابو جان آپ سائیڈ میں بیٹھ جائیں, میں تھوڑا کام کر لیتی ہوں. بیٹی اس بات سے غافل تھی کہ اس کی قبر کھودی جا رہی ہے. بیٹی اس بات سے غافل تھی کہ اس کی جو ہے اس کو دفن کرنے کے لیے جگہ یہ گڈھا کھودا جا رہا ہے. بہرحال جناب دہیا فرماتے ہیں کہ آقا جب گڈھا کھودتے کھودتے میں تھک گیا, میری بیٹی نے کہا تھا ابو جان آپ کنارے ہٹ جائے, میں آپ کا کام کر دیتی ہوں. عزیزان ملت اسلامی آپ بیٹی گڈھا کھودنے لگی ہے. بیٹی کھودتے کھودتے کافی وقت گزر جاتا ہے. باپ کہتا ہے, جناب دہیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی سے کہا اے میری بیٹی اب تو بھی تھک گئی ہوگی, تو بھی کنارے آ جا, تو بھی کنارے آ کر کے بیٹھ جا, میں کام کر لیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ میری بیٹی نے کہا تھا اے میرے والد محترم, بیٹی اگر باپ کا کام کرے کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. بیٹی اگر باپ کا کام کرتی ہے کبھی تھکان محسوس نہیں ہوتی. بیٹی نے اپنے لیے قبر کھود لی ہے, بیٹی نے اپنے لیے گڈھا کھود لی ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد میں نے اس کو قبر میں اتارا تھا, اور قبر میں اتارنے کے بعد میں اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا. میں اس کے اوپر مٹی ڈالتے جاتا تھا, وہ بھی مٹی پھینکتی تھی. آقا وہ جانتی تھی میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں, آقا وہ جانتی تھی کہ میں اس کے ساتھ مٹی کھیل رہا ہوں. مگر یا رسول اللہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس کو مارنے والا تھا, حقیقت تو یہ تھی کہ میں اس کو زندہ دفن کرنے والا تھا. یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی کے اوپر مٹی ڈالتا رہا, اپنی بیٹی کے اوپر مٹی پھینکتا رہا, اور مٹی پھینکتے پھینکتے جب مٹی ناک تک پہنچی ہے, میری بیٹی اب سانس نہیں لے پا رہی تھی. میری بیٹی نے کہا تھا اے والد محترم اگر یہ کہ کوئی کھیل ہے تو یہیں پر بند کر دے, کیونکہ اے ابو جان اب مجھے سانس لینے میں پریشانی ہو رہی ہے. یا رسول اللہ جیسے ہی میری بیٹی نے یہ بات کہی تھی میرا کلیجہ غم سے پھٹ گیا تھا, مگر یا رسول اللہ میری محبت پر میری عزت غالب آ گئی تھی. یا رسول اللہ میں نے سوچا تھا کہ آج اس کو زندہ چھوڑ دوں گا, قیامت تک میرے قبیلے والے مجھے تانا مارتے رہیں. آقا بس یہ سوچ کر کے میں نے اپنی بیٹی کو مارنے کا ایک دم پکا ارادہ کر لیا تھا. یا رسول اللہ میں اس کے اوپر مٹی ڈالتا رہا. وہ کہتی رہی کہ ابو جان اب تو میں سانس بھی نہیں لے پا رہی ہوں, اب تو بخش دیں, اب یہ کھیل ختم کریں. لیکن اس کو لگ گیا کہ میرا باپ مجھے مارنا چاہتا. جناب دہیا اپنا واقعہ حضور سے بیان فرما, اسے احساس ہو گیا کہ میرا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا. یا رسول اللہ جب اسے احساس ہوا تو مجھ سے کہنے لگی کہ ابو جان مجھے مارنا کیوں چاہتے ہیں, میری قصور کیا ہے, میری کیا یہ قصور ہے کہ میں نے آپ سے فرمائشیں کر دی. ابو جان اگر یہ قصور ہے تو یہ آپ کی بیٹی جو ہے پروردگار کے عزت کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہے کہ آج کے بعد آپ سے ایک کھلونے کی طلب نہیں کرے گی. لیکن ابو جان میری جان بخش دے, میری جان چھوڑ دے, مجھے نہ مارے. کیا یہ غلطی ہے کہ جو ہے میں آپ کے گھر میں پیدا ہو گئی؟ ابو جان مجھے اس غلطی کے لیے بھی معاف کر دے, میں آپ کو کبھی اپنی صورت نہیں دکھاؤں گی, میری شکل و صورت آپ کو اچھی نہیں لگتی, میں آپ کو کبھی بھی مرتے دم تک اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی, میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں. لیکن والد محترم مجھے چھوڑ دے. جیسے ہی اتنا کہا نا میرے حضور بھی رونے لگے, تمام صحابہ بھی رو رہے تھے, در و دیوار میں سے پانی نکلنے لگے. در و دیوار جو وہاں کے تھے وہاں سے بھی پانی کے قطرات اور چشمے جاری ہو گئے, در و دیوار بھی رونے لگے. جناب فاروق اعظم کہتے دہیا چپ ہو جا, کیا تو اب بھی خاموش نہیں ہوگا؟ دیکھتا نہیں آج سے پہلے میرے نبی کو اس طرح روتا ہوا نہیں دیکھا, آج تیری وجہ سے میرا نبی اس طرح رو رہا ہے. قربان جائے اپنے نبی کی محبت پر. عزیزان ملت اسلامیہ میرے نبی نے کہا بتا, روتے جا رہے ہیں, کہا اور بتا. کہا یا رسول اللہ اب ہمت نہیں ہو رہی, اب میں الفاظ بول نہیں سکتا, ہونٹ کانپ رہے ہیں, الفاظ ٹوٹ جا رہے ہیں, کلمات مکمل نہیں ہو رہے. آ کر رہنے دیا جائے. کہا نہیں بتا تو نے آگے اللہ کی ایسی پیاری بندی کا تو نے کیا انجام کیا تھا, اس کے ساتھ جو ہے تو نے اس کی کیا حالت کی تھی. اب جناب دہیا روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے پھر آگے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے جب یہ باتیں کہی تھی میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا, لیکن آقا قبیلے والوں کی باتیں میرے دماغ میں گھوم رہی تھی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھے تانا مارا جائے گا کہ سب کی بیٹی کو میں نے مارا تھا, اپنی بیٹی کو نہیں مارا تھا, سب کی بیٹیوں کو کاٹ ڈالا تھا, اپنی بیٹی کو نہیں کاٹا تھا,
سب کی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا، لیکن باری اپنی بیٹی کی آئی تو کمزور پڑ گیا۔ یا رسول اللہ میری بیٹی کہتی رہی، میں نے اس کو مٹی میں ناک تک جو ہے دفن کر دیا یا رسول اللہ، لیکن پھر بھی وہ بار بار کہتی جاتی تھی اور اس کی محبت اور اس کی باتیں جو ہے میرے دل پہ اثر کرتی تھی، اس لیے یا رسول اللہ میں نے اس کی باتوں کو خاموش کرنے کے لیے بغل سے ایک پتھر اٹھایا تھا اور آقا اس پتھر کو لے کر کے آیا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو قتل کروں، آقا میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو ماروں، آقا میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کا خون بہاؤں، آقا میں چاہتا نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کو یہیں پر دفن کر ڈالوں، مگر یا رسول اللہ قبیلے والوں کی باتیں اس قدر دل میں لگی کہ آقا میں نے پتھر کو اٹھایا تھا اور اپنی بیٹی کی آواز کو اسی صحرا میں خاموش کر دیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کی آواز کو ایسا پتھر مارا کہ اس کی آواز، اس کی چیخ وہیں پہ دفن ہو کر کے رہ گئی۔ اب جب اتنا سنا نا آقا زاروں کے تار رونے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اپنی بیٹی کا جب خیال آتا ہے۔ کہا چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی تم سے پھر سے ملاقات کرے؟ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی سے پھر ملاقات ہو جائے؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ لیکن وہ جناب دہیہ قلبی، وہ بھی صحابی رسول تھے اور اس دربار سے یہ جو ہے یہ پیغام ملا تھا، اس دربار سے یہ آفر ملا تھا کہ چاہتے ہو اپنی بیٹی کا دیدار مل جائے، چاہتے ہو اپنی بیٹی سے ملاقات کر لو، کہ جو اشارہ کر دے علی کے لیے تو ڈوبا ہوا سورج واپس چلا آتا تھا۔ اس نبی نے کہا تھا چاہتے ہو، وہ نبی کہ نظام قدرت کو چاہے تو ایک پل میں الٹ پلٹ کر کے رکھ دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس نبی نے کہا تھا، جیسے ہی دہیہ قلبی نے نبی کی باتوں کو سنا کہا یا رسول اللہ ایسا ہو جائے تو مزہ آئے۔ میرے نبی نے کہا چلو بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو کہاں دفن کیا تھا؟ جناب دہیہ قلبی جاتے ہیں اس میدان میں، صحرا میں لے کر کے جاتے ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا، اور جا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آقا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا تھا۔ اے مدینے والے آقا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر میں نے اپنی بیٹی کا خون بہایا تھا۔ آقا یہ وہ پتھر ہے جس پتھر سے میں نے اپنی بیٹی کو مارا تھا۔ میرے نبی نے جیسے ہی اشارہ کیا وہ قبر پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک بیٹی، ایک خوبصورت لڑکی اس میں سے نمودار ہوتی ہے، باہر آتی ہے، اور جیسے ہی باہر آتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اے بیٹی میں مانتا ہوں کہ تیرا باپ جو تھا بڑا جو ہے مکار تھا، بڑا جو ہے غدار تھا، عیار تھا، اس نے تجھے زندہ دفن کر ڈالا، یہ تجھ کو نحوست سمجھتا تھا، لیکن اے پیاری بیٹی، اے میری لخت جگر نور نظر، آج میں محمد ابن عبداللہ تجھ سے یہ بنتی کرتا ہوں، تجھ سے میں یہ کہتا ہوں کہ تو آج اس آدمی کو معاف کر دے، وہ اس لیے کہ آج کی تاریخ میں اس نے اپنے تمام تر گناہوں سے توبہ کر لیا ہے اور دامن اسلام میں اپنا بسیرا۔ کہا آج اس نے توبہ کر لیا تو اس کو معاف کر دے۔ کہا آقا میں اس کو معاف نہیں کرنے والی، میں تو میدان محشر میں اس کا گریبان پکڑ کر کے لے جاؤں گی رب کی بارگاہ میں کہ بتا کیا صرف بیٹی ہونا ایک جرم تھا؟ میں بیٹی ہونے کی خطا کار تھی جو تو نے مجھے زمین میں دفن کر دیا تھا؟ کیا میری غلطی تھی کہ میں بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ کیا میری مرضی تھی کہ میں بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ خدا نے پیدا کیا تھا، خدا نے پیدا کیا تھا۔ لوگ سوچتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش ہوتی ہے، شادی کے بارے میں ابھی بچی آئی نہیں، لوگ شادیوں کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کئی سے شادی کریں گے۔ پڑوس والے بھی مذاق اڑاتے ہیں نا، بہت جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ پڑوس والے انہوں 3 بیٹیاں باری انہوں سمجھ میں آئی، ایسی باتیں کرتے ہیں نا، نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ بیٹی پیدا کی اس کی تقدیر کو پیدا نہیں کیے، اس کی تقدیر لکھنے والا خدا ہے، اس کی تقدیر کو بنانے والا خدا ہے، اور وہ خدا ہے جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنی بندوں سے محبت کیا کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کیا کرتا ہے۔ اس خدا نے تقدیر کو لکھ کر کے بھیجا ہے، نوست نہ سمجھے۔ بیٹی کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں اس کا گریبان پکڑ کر کے خدا کے سامنے پیش کروں گی اور پوچھوں گی کہ بتا کیا میری خطا تھی، میری غلطی تھی کہ میں بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ آقا میں اس کو معاف، کہا میں محمد تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو معاف کر دے۔ کہا حضور آپ کہہ تو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آقا اس لیے میں اسے معاف کر دیتی ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی۔ آقا نے کہا اگر تو چاہے تو اس کے گھر پہ جا کر کے بھی رہ سکتی، اب یہ تیرے ساتھ ظلم و تشدد نہیں کرے گا، اب یہ تجھ پر جو ہے ظلم و ستم نہیں، تجھے مارنے کی کوشش نہیں کرے گا، اسے احساس ہے اپنی خطا کا، اسے احساس ہے اپنی غلطی کا، اگر تو چاہے تو اس کا آقا آپ کے کہنے پر معاف کر دیا، لیکن اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی یا رسول اللہ، اس کے ساتھ میں اس کے گھر، میں نے خدا کی رحمت کو دیکھ لیا ہے، میں نے خدا کی شان کریمی کو دیکھ لیا ہے، یہ باپ تو کیا اس کے جیسے 1 لاکھ
बाप मिल जाए फिर भी खुदा की एक रहमत की बराबरी नहीं कर सकती। आका मैंने उस खुदा की रहमत को देख लिया, अब मैं अपने बाप के घर नहीं जा सकती। आका आपने कहा, मैंने इसको माफ कर दिया। और जिससे ये वाकया सारा देखा ना, जनाब दहिया कल्बी ने आकर के तमाम मदीने की गलियों में घूम घूम करके कहते थे कि ऐ दुनिया वालों, अब तुम मानो या ना मानो, अब तुम जानो या ना जानो, तुम मानना चाहो या ना चाहो, तुम जानना चाहो या ना चाहो, मैं दहिया कल्बी ये ऐलान करता हूँ कि ये मोहम्मद जो है अल्लाह के सच्चे नबी बन करके आए। जनाब दहिया कल्बी चीख चीख करके कहने लगे। फिर मजमा लगा बैठे हुए थे और उसी मजमे मेरे आका ने कहा था कि ऐ सहाबा, जिसके घर में 3 बेटियां हो और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करके, अच्छी तालीम और तरबियत से आरास्ता करके उसने एक अच्छा रिश्ता उसका तय किया और अच्छे घर में शादी कर दी, तो याद रखो, अपने हाथों को ऐसे उठाया था आका ने। मेरे हाथ आका के हाथ की बराबरी नहीं कर सकते। वो हाथ तो वो हाथ है कि हाथ जिस्म तो उठे गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। वो हाथ तो वो हाथ है कि जिसके बारे में कुरान कहे वो मार रमैता इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, जो हाथ कंकरी मार दे खुदा कहे महबूब तुमने नहीं मारा मैंने मारा है। वो हाथ उठता था और मेरे नबी ने सहाबा के भरे मजमे में कहा था, ए सहाबा याद रखो, जिसके घर में 3 बेटियां हो उसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे और उसे अच्छे घर में शादी करा दे, याद रखो जन्नत में वो ऐसे रहेगा जैसे मेरे हाथ की 2 उंगलियां। ऐसे हाथों को उठा करके मेरे आका ने कहा, ये उंगलियां जैसे हैं किसी को जज साहब का पड़ोस मिल जाए तो कहते हैं हम जज साहब के पड़ोसी हैं, है ना। कहते एक हमारे इलाके का कोई क्रिकेटर है, उसी गांव का एक लड़का था, मैंने पूछा तो कहा उस क्रिकेटर को जानते हैं, उमेश उमेश करके कुछ तो नाम है। बहरहाल मैं क्रिकेट उतना देखता नहीं, उसी के गांव का हूँ। सोचें उमेश यादव, देवरिया मेरा भी जिला है, मैं भी वहाँ का रहने वाला, और वो भी वहीं का। मैंने पूछा तो कहा उसी के गांव का हूँ। तो जरा सोचे, एक क्रिकेटर के घर का पड़ोस मिल जाए तो लोग शान से बयान करते हैं, और जिसे नबी का पड़ोस मिल जाए, और वो भी यहाँ पे नहीं जन्नत में मिल जाए, उसकी किस्मत का क्या पूछना। मेरे नबी ने कहा, जिसकी 3 बेटियां हो कुर्बान जाए। कैसे कहते हैं लोग कि मजहब इस्लाम में बेटियों को इज्जत नहीं दिया गया। अबे देखो मेरे नबी ने बेटियों को किस कदर आलीशान बना दिया है, किस कदर ज़ीशान बना दिया है, मेरे नबी ने कह दिया। फिर एक साहबी उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास 3 बेटियां ना हो 2 ही हो, कहा उसके बारे में भी यही हुक्म है। फिर उठते हैं, कहते हैं जिसके पास 2 ना हो 1 ही हो, कहते हैं उसके बारे में भी यही हुक्म है। फिर साहबी रसूल उठते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिसके पास 1 भी बेटी ना हो, कहा दूसरे की बेटी की अच्छे से तालीम और तरबियत करे, परवरिश करे, और फिर एक अच्छा सा रिश्ता उसका तय करे और शादी करवा दे, वो भी मेरे जन्नत में है, वो भी जन्नत में मेरे साथ ऐसे ही रहेगा। कुर्बान जाए बेटियों की शान। मैं मानता हूँ बेटे जो होते हैं, बेटों की देखिए, मैं दोनों खुदा की नेमत है, मैं किसी एक की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन जिसकी बुराई दुनिया वाले कहते हैं अगर उस पर हम भी ना बोले तो मैदान महशर में हमें पकड़ा जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं मानता हूं कि बेटे बड़े होकर के घर का जो है बोझ संभालते हैं, मैं मानता हूं कि बेटे बड़े होकर के जो है आपके बुढ़ापे की लाठी बनते हैं, मैं मानता हूं बेटा डीएम बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, मैं मानता हूं बेटा रुपया पैसा कमा करके आपको देगा, लेकिन ये बात को याद रखना, बेटा आपको दुनिया कमा करके देगा, दुनिया, और बेटी वो चीज है जो अगर आपके घर में पैदा हो जाए आपको जन्नत का फरमान, आपको जन्नत का टिकट दे देगी। बेटियां जन्नत का टिकट बन करके आती हैं, जन्नती होने का सर्टिफिकेट बन करके आती हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामी, और जानते हैं बस एक आखिरी बात, एक आखिरी हदीस, जिस घर में बेटियों की पैदाइश होती है उस घर का एहसास सहाबा किराम के साथ हमारे और आपके आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं जा रहे थे, और सहाबा किराम उनके साथ में हमरा थे। सहाबा किराम ने एक झोपड़ी को देखा, कहा या रसूल अल्लाह, इस घर से अल्लाह का नूर छान छान के निकल रहा है। क्या कहा? अल्लाह का नूर, इस घर से नूर छान छान के निकल रहा है। मेरे नबी ने जानते क्या जवाब दिया था? सहाबा किराम तो पहली बात देखे, सहाबा किराम भी गैब देखते थे। अल्लाह के नबी के सोहबत ने जो उनका इस कदर तज़किया नफ्स किया था कि वो उस गैब के कुछ हिजाबात उनके निगाहों से हट गए थे।
صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ سامنے جو جھونپڑی ہے دیکھیں اس میں کوئی ظاہری طور پہ کوئی رنگ و روغن نہیں, کوئی چمک نمک نہیں, مگر یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے. میرے نبی نے کہا تھا قربان جاؤ جس کے گھر میں بیٹیوں کی ولادت ہو. میرے نبی نے کہا تھا جا کر کے پتا کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے یا اس گھر میں کسی بیٹی کی ولادت. جس گھر میں بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن چھن کے نکلتا ہے. بیٹیوں کو خدا را منحوس نہ سمجھیں, نحوست نہ سمجھیں, اور بیٹیوں کی پیدائش پہ جو ہے اپنا چہرہ جو ہے اداس نہ کریں, مایوس نہ کریں, بس بلکہ یہ سوچ کر کے خوش ہو جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت بتایا ہے. اور خوش ہوا کریں دلی طور پہ, جب ہم خوش ہوں گے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دیتا ہوا نظر آئے گا. بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو زیادہ طول نہ دے کر کے بس انہی کلمات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کروں گا, لیکن اس سے پہلے یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم علماء کرام کو حق بولنے کی توفیق عطا فرما, خصوصیت کے ساتھ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرما اور بولنے سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصفائے بے تناہی سے ہے بری, ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.